ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ نام فرانسس ڈریک کے اوپر رکھا گیا ہے، جو ایئر 1577 میں ایک مشہور زمانہ پائریٹ ہوا کرتا تھا۔ پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود فرانسس نے بھی کبھی ڈریک پیسج کو پار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا سمندری ڈاکو تھا جس کو برٹش کوئین کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ سمندر میں اسپین کی شپس کو لوٹتا جو اس وقت برٹین کا دشمن تھا۔ فرانسس ڈریک کو کیونکہ برٹش کوئین کی سپورٹ تھی، تبھی وہ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں کسی بھی شپ کو یا کوسٹ پہ موجود شہر کو لوٹ لیتا تھا۔ آخرکار اس نے کوئین کے دل میں اتنی جگہ بنا لی کہ اس کو ایک خاص مشن کے لیے چنا گیا۔ برٹین کسی طرح ساؤتھ امریکہ میں انٹری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں پر پہاڑوں میں سونے چاندی کے ریزروز پائے جاتے تھے۔ کوئین ایلزابتھ نے ایک مشن پلان کیا جس میں برٹش آرمی کو 5 شپس میں فرانسس ڈریک کے ساتھ ساؤتھ امریکہ تک بھیجا گیا۔ 200 لوگوں کے قافلے کو ساؤتھ امریکہ کے اسٹریٹ آف میجلن کو کراس کر کے پیرو تک پہنچنا تھا، جہاں پر سنا گیا تھا کہ سونے کے بہت ذخیرے ہیں اور وہاں کے لوگ بے حد امیر ہیں۔ اس مشن میں فرانسس ڈریک برٹش آفیسرز کو لیڈ کر رہا تھا اور یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی، اور وہ سفر کے دوران ہی ڈریک کے خلاف سازش کرنے لگے۔ ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا کے کوسٹ پر پہنچ کر فرانسس ڈریک نے اپنے ساتھی برٹش آفیسرز کے اوپر غداری کا الزام لگا کر انہیں پھانسی چڑھا دیا، اور 2 شپس وہیں چھوڑ کر بقایا 3 شپس کو اسٹریٹ آف میجلن پار کروایا اور ساؤتھ امریکہ کے ویسٹ میں پہنچ گیا۔ ارجنٹینا سے اسٹریٹ آف میجلن کے تنگ راستے کے ذریعے پیسیفک اوشن پہنچنے میں انہیں 16 دن لگ گئے، لیکن جیسے ہی وہ کھلے سمندر میں نکلے تو ایک بھیانک طوفان کی گرفت میں پھنس گئے۔ اس طوفان کی وجہ سے یہ تینوں شپس آپس میں بچھڑ گئیں۔ ایک اسٹریٹ آف میجلن کے ذریعے واپس برٹین پہنچ گئی، یہ سمجھتے ہوئے کہ فرانسس ڈریک مر گیا ہے۔ دوسری شپ ڈریک پیسج کو اسٹریٹ آف میجلن سمجھ کر اس کی طرف گئی، جس کی بعد میں کوئی خبر نہیں آئی۔ جبکہ طوفان تھمنے کے بعد فرانسس ڈریک کو لگا کہ شاید وہ اسٹریٹ آف میجلن سے تھوڑا ہی نیچے ہے۔ اس نے سوچا کہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جاتا ہوں اور اسٹریٹ آف میجلن میں گھس جاؤں گا، لیکن اصل میں اس وقت وہ اسٹریٹ آف میجلن کے اوپر تھا۔ لہٰذا وہ نارتھ کی طرف بڑھتا رہا، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ بڑھتے بڑھتے اس نے راستے میں آنے والے ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شپس پہ خوب لوٹ مار مچائی اور سونا چاندی جمع کرتا رہا۔ آخرکار اس نے اپنا سفر سین فرانسسکو میں آ کر ختم کیا۔ اس واقعے کے بعد فرانسس ڈریک نے بتایا کہ ساؤتھ امریکہ کے نیچے ایک کھلا سمندری راستہ موجود ہے جو اسٹریٹ آف میجلن کو بائی پاس کرنے کے کام آ سکتا ہے۔ بے شک ڈریک پیسج کا نام فرانسس ڈریک پر رکھا گیا ہے، لیکن اس نے خود ایک